مصطفى لمس بباب أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدقت يا رب العالمين. گرامی قدر سامعین، درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت کا درس ہوگا۔ گزشتہ آیات میں اب تعالیٰ شان نے اپنی ربوبیت کے پروگرام اور توحید اور عبادت، استعانت، نظر و نیاز، دعائی دینا، کسی کو پکارنا، کسی سے مانگنا، مانگنا کسی کے سامنے دیکھنا، دل کی بات کسی سے کرنا، وہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کو نہیں۔ اللہ رب العزت نے توحید کی عبادت کے بعد دوسرا جو حق بتلایا وہ والدین کا بتلایا، اس لیے کہ انسان کے وجود میں آنے کا سب سے بڑا ظاہری سبب تو اس کے ماں باپ۔ بچہ والد کی پیٹھ میں ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے سینے میں ہوتا ہے، اور ان کے کردار کے ذریعے اللہ اس کو وجود کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی حقوق ہیں، سب سے بڑا اور پہلا حق آدمی کے اوپر اپنے ماں باپ سب سے پہلا حق۔ اللہ رب العزت کے بعد مخلوق میں پہلا ماں باپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص تشریف لائے، من ابر ہوتے میری شہید کی روایت، میں ماں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں، والد صاحب کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ میں زیادہ نیکی کس کے ساتھ، زیادہ خدمت کس کی کروں، کس کی زیادہ دعائیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور موقع اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرو۔ وہ صاحب تھوڑی دیر چپ ہو گئے، پھر پوچھا ثم من؟ طالب صادق تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں انفاق کیا تھا تاکہ تا قیامت آنے والے بچوں کو نہ پتہ جائے کہ ماں باپ میں سے ماں کا پہلا حق ہے اور کتنے درجے کا حق ہے۔ اسے پوچھا ثم من؟ پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے دوسری دفعہ فرمایا امک کا، تیری ماں کا سب سے زیادہ تیرے اوپر حق ہے۔ وہ صاحب خاموش ہو، آپ علیہ السلام کے خاموش ہو۔ تیسری دفعہ اس نے پوچھا ثم من؟ اب تیسری دفعہ اگر میں احسان کرنا چاہوں، دو دفعہ تو کر چکا، تیسری دفعہ اس کی سلوک و خدمت کرو، فرمایا امک کا، تیسری دفعہ بھی تیری والدہ کا تجھ پر حق ہے۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس نے ہمت کر کے پھر پوچھا ثم من؟ اب چوتھے نمبر پر بتائیے، فرمایا ثم اباک، چوتھے نمبر پر تیرے باپ کا، تیرے والد کا حصہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حق اس لیے بتائے کہ بچے کی پیدائش میں سب سے زیادہ تکلیف اور مشقت برداشت کرنے والی اس کی ماں ہوتی، مرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاؤ، آج میں اسپتال میں جاتا ہوں،
بڑے آپریشن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پیٹ کاٹتے ہیں. کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ سوچ سکتے ہیں. بیڈ ریسٹ ہو گئی 4-6 مہینے کے، ہر چیز پر پیٹ کاٹ کے اس کے ٹانکے رکھتے، بچہ کچھ نکلتا ہے. میں نے اس کے ابا سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ شیشے میں رونے لگ گیا. میں نے اس کے اوپر کیونکہ ماں نے 9 مہینے اس کو برداشت کیا. اب پیدا ہوا تو اس کا خون کم، وزن کم، اب باپ چکر لگا رہے. ماں کی جو ماں ہے وہ بھی چڑی چکر لگا، یعنی میری بیٹی کیا بچہ پیدا ہو، سب بچہ. میں نے کہا پیسے رکھی میں اذان دے دوں گا، کبھی شیشے سے اتنا تو نکال سکتے ہیں. ایک کان میں اذان تھی جیسے دینی چاہیے ہلکی کی آواز، دوسرے کان میں کان دینی چاہیے. تو کتنی تکلیف ہے. اللہ پاک نے 26 پارے اس تکلیف کا ذکر کیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو جلتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے. تقریباً 30 مہینے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. 30 کو کہتے ہیں 30 مہینے، یعنی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت بھی آ گئی اور کم سے کم اقل 6 مہینے ہو گئے. مدت حمل اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے ہو گئے. یہ سب کو ملا کے 30 مہینے ماں اس کو برداشت کرتی. پھر اس کے بعد پرہیز کتنا کرنا پڑتا. رات کو لے لے کے بیٹھی رہتی، بچے کو پیٹ میں، بچہ تو کچھ بھی نہیں بول سکتا، وہ کسی کو روتا ہے. اب اس کو پیٹ میں تکلیف ہے، ناک میں تکلیف ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کان میں تکلیف ہے، کیا ہے، بخار ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کے 3 دفعہ فرمایا کہ سب سے زیادہ حق والدین میں کس کی خدمت کا حق ہے؟ ماں کا. اس لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پیروں کی بلیوں کی قدم بوسی، دست بوسی کے بجائے اپنی والدہ کی قدم بوسی کرو، دست بوسی کرو، ماں کی خدمت کرو. ماں کے قدموں تلے تمہیں جنت ملے. کتنے بچے ہیں جو ماں کو صبح سے شام تک ستاتے، غلط کیوں سیکھتے؟ ماں بجھاتی رہتی ہے، پکارتی رہتی ہے، وہ گیم کھیلتے رہتے. خدا کو معلوم ہے کیا کیا دیکھتے رہتے. تب نہیں کرو، چیخو مت. پھر سبق شروع کر دیا، بولتی رہتی، جب دیکھو بولتی رہتی، چھٹی نہیں ہوتی. کہتے نہیں کہتے ماں. کتنے بچے ماں باپ کو پریشان. اللہ رب العزت نے ماں باپ کا جو حق بتایا وہ آدم علیہ السلام سے ہی بتا دیا. الف لام میم کا پارا کون سا پارا؟ پہلا پارا. 10واں رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے. سورت کا نام بقرہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ لیا، وعدہ لیا، یعنی قسمیں اٹھوائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے. اور دوسرا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. اس میں معذوف ہے احسنوا بالوالدین احسانا. احسنوا احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، بہت زیادہ اس کے ساتھ. تو کسی بھی شریعت میں ماں باپ کی حق تلفی کو برداشت نہیں. قولی اور فعلی تکلیف دینا زبان سے یا اپنے عمل سے یا آنکھوں کی تیزی سے یہ جائز بلکہ حرام. کیا ہے؟ ناجائز سے بھی سب لفظ کیا ہے؟ حرام. قولی تکلیف، فعلی تکلیف ماں باپ کو دینا بھی جائز ہے. ماں باپ اگر محتاج ہیں آپ کے پیسوں کے تو آپ کی بیوی بچوں سے بھی پہلا حق ماں باپ ہے. اس کا ہے بھائی ماں باپ. اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو اب آپ ان کی دوسری خدمت کریں، بدنی خدمت کریں، جسمانی خدمت کریں. باہر سے ان کو دودھ لانا ہے، وہاں کو چائے پینے کا تقاضا ہے، کچھ ٹھنڈا پینے کا تقاضا ہے. اب وہ چاہتے ہیں میں ٹھنڈی ہوا میں چلا جاؤں تو اور ادب کا لحاظ ہو. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ.
ان دونوں کے لیے آپ کو اف کہنے کی بھی ہمارے اختیار کو اس کی بھی اجازت ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو کھڑی کھڑی سناتے ہیں، ماں باپ کے سامنے طوفان بدتمیزی کرتے ہیں صبح سے شام۔ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو آتے جاتے ماں کو دھکا دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ غلط کیا سے کیا یہ شکایت آئی ہے، فون آتے ہیں کہ آپ کے سبب میں آپ کے درس میں جمعے میں بیٹھتے ہیں اور وہ بچے ہمیں ہاتھوں سے دھکا دیتے ہیں۔ اور ایسے بدبخت بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کی مار پٹائی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو والدین کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنی بوڑھی ماں کو چارپائی کے نیچے باندھ کے اتنی تیز تیز پتھر اور وہ پایا ہوتا ہے لکڑی کا جس سے کپڑے دھوتے تھے اس سب سے مار مار کر سب سے لوگ میری بوڑھی عورت جو پتنی تھی ہلکی اسی سے پہنا ہوتا۔ خصوصاً ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ماں باپ ناراض بھی ہوں، غصے میں بھی ہوں، تو بچوں کو بے ادبی کرنے کی اجازت بولو بھائی۔ ولا تنہرہما کے ذہن میں لکھا ہے کہ بندے کے کندھے نارمل ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کو برا لگتا ہے تو کرتا یہ کبھی کندھے کو مچکانا۔ ولا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹو نہیں، اوپر کرتا کر کے ان کے سامنے بدماشی مت کرو، اپنے ناراضگی کا اظہار، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے، اشارے سے کرتا اوپر کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ بصیرۃ الجنان بھی پاک قرآن میں لکھا، باپ پیچھے چلے اور بیٹا آگے چلے، حدیث شریف میں اس کو بھی گناہ بتایا، باپ کو پیچھے چھوڑ، باپ کو نیچے بٹھا دے اور خود اوپر بیٹھ جائے کہ میں اونچی جگہ پہ بیٹھوں گا آپ نیچے بیٹھ جاؤں، اس کو بھی گناہ بتایا، نافرمانی ہے۔ باپ کے سامنے لاؤڈ اسپیکر اپنا اونچا کر دے، ریڈیو پاکستان بن جائے، گلا پھاڑ پھاڑ کے بات کرے، اور باپ کی آواز دھیمی کر دے، باپ کی آواز کو دبا دے، بے ادبی اور توہین کو سمجھے۔ ماں باپ کے سامنے پیر لمبے کر دے، یہ بھی بے ادبی۔ ماں باپ کی آواز پر لبیک نہ کہے، کیا فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں اور مجھے میری ماں پکارے یا محمد، تو میں نماز توڑ کے، نفل توڑ کے میری ماں کے پاس پہنچنے کو جاؤں ہوتی، میری ماں کیا حکم ہے، آپ کی بات نہ تو ماں باپ کا اتنا حق ہے۔ کیا بددعا لگی بخاری شریف میں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا بڑا عابد تھا، پورے بنی اسرائیل کا بزرگ تھا، لوگوں نے اس کو عبادت خانہ بھی بنا کے دے دیا۔ ماں نے کہا یا جریج، وہ نفل پڑھتا جواب نہیں، پھر ماں نے کہا یا جریج، جواب نہیں، اس دو کا یا جریج، جواب نہیں، کہ تم کسی بدکار کا دے کیا دے گی، بددعا دے گی، کیا دے گی، بددعا دے، اس پر الزام کرتے توبہ۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک بچہ لے کر عورت کو بھی ساتھ میں آئے، عورت سے کہا بتا ہاں اسی کا بچہ ہے، کتنا مارا لوگوں نے، عبادت خانہ بھی توڑ دیا۔ حضرت جریج فرمانے لگے آپ کی ساری کارروائی پوری ہو گئی، کہاں، بچہ میری گود میں دے۔
بچے کو اپنی گود میں لیا اور پوچھا، چھوٹا بچہ دودھ پیتا، کہ اب تو سب کے سامنے گواہی دے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بکریاں چرانے والے چرواہے کا نام رکھا۔ لوگ معافی مانگنے لگے، کس سے؟ حضرت جنید سے، کہ معاف کر دیجیے، اب آپ کا عبادت خانہ دوبارہ بنوا دیتے ہیں، مگر تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے میری ماں کی بددعا اس کی لگی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، دھکا نہیں دو، مارو نہیں، ان کا مذاق نہیں اڑاؤ، ان کی آواز پر سنی انسنی نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے کریمانہ، شریفانہ نرمی سے بات کرو۔ حدیثوں میں پوچھا، اکابر سے پوچھا کہ آپ بتائیے، تو سعید بن مسیب نے رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھا کہ آپ یوں کہیے جیسے کہ سخت آقا ہو اور اس کے سامنے غلام کیسی دھیمی آواز میں بات کرتا ہے، بچوں کو ماں باپ کے سامنے اسی طرح بات کرتا ہے۔ کہاں سے ایسی اولاد ہے؟ آج تو ماں باپ کو بچے کیا کہتے ہیں، آپ تو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو اس وقت کا اسٹیٹس پتا نہیں، کلچر پتا نہیں، آپ کوئی پرانے زمانے کی بات تو بیکورڈ ہے، آپ بات نکلے تو صحیح۔ تو یہ ابا جی بن گیا ہے، یہ ابا بن کے ماں باپ کو سمجھاتا ہے، کیا میری بات نہیں سمجھے؟ یہ بے ادبی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عجیب بات، یہ دونوں کندھے ذلت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جھکا دیا، یعنی اپنی فٹنس نہیں بتاؤ کہ دیکھو کہ کیسی باڈی میں آؤ کراس میں، اپنی جسامت نہیں بتاؤ، جھک جاؤ یعنی پٹی ہو جاؤ، متواضع ہو جاؤ، بلندسار ہو جاؤ، بِدَرْ رَحْمَةٍ، شفقت کے ساتھ، یعنی دل میں لوگ کیا بوجھ ہے، شفقت کے ساتھ، اور صرف خدمت نہیں کرو، دل میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جب جب اگر پانی بناؤ، چائے لے آؤ، چائے بناؤ، باہر سے دودھ لے آؤ، مہمان آ رہے ہیں، تھوڑی سی بسکٹ وغیرہ بیکری سے کچھ سامان لے آؤ، چاول بنانے ہیں، باہر سے چاول لے آؤ، چلو جاؤ وہاں سے گوشت لے آؤ، میٹ لے آؤ، جب جب آرڈر کرتی ہے دوسرے بھائی کو بتاتی ہے، تو دو تین بھائی اور جب ہمیشہ لڑتے ہیں، اس کو تو بتاتی نہیں، مجھے بتاتی ہے، میرے پیچھے صحیح کرو غلط کیا بولو بھائی۔ اپنے کندھے جھکا دیجیے، نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور دل میں بھی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور دل میں بھی ادب رکھیے، بوجھ نہیں سمجھیے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں، لندن سے ایک لڑکا پڑھ کے آیا تو اس کی ماں نے فون کر کے حضرت مفسر سے کہا، میرا بیٹا لندن سے جب سے پڑھ کے آیا ہے تو اس کو مجھے ماں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں دیوالی کے لیے ترستی ہوں، مجھے دوپہر کا کھانا نہیں پوچھتا، ارے میں تو گریجویٹ ہوں، میں تو آؤٹ آف کنٹری سے پڑھ کے آیا، ہر چیز میں ماسٹر بلاسٹر ہوں، اب میں آپ کو ماں کیسے کہوں؟ وہ مام شام کہتا ہوگا، جیسے مام، پاپا، ڈیڈی، وہ پاپا تھا بولتے بیکری کے پاس ملتا ہے، لیکن وہ سیکھ کے وہی آیا ہے، ڈیڈی اور پاپا، ابو جی تو اس کو اچھا نہیں لگتا، امی جی اچھا، مام کہتے ہیں مام۔ تو ماں بیچاری ترستی رہی اور بڑھاپے میں اسی حالت میں۔ کتنے لوگ ہیں جو نرسنگ ہوم میں ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں بیوی کے کہنے پر، بیوی کہتی ہے میں رہوں گی یا ماں رہے گی، بتاؤ جس سے پیدا ہوا ہے اس کو نکالنے کا چکر ہے، اور نکال کے میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو سب یورپ انگلستان میں ہوتا ہوگا، کراچی میں تو نہیں ہوتا، بولو بھائی، کہہ رہے کراچی میں نہیں ہوتا۔ اور ویکینڈ پر، بلکہ سال کے اینڈ پر یا عید پر یا تہوار پر کچھ پھول وول لے کے جاتے ہیں انگریزوں کی طرح، اور پھر خوشی منا کے ماں باپ کو وہیں بٹھا کے واپس آتے ہیں۔ ایک صاحب کے بارے میں بتلایا
کہ 5 سال ہو گئے یہ اپنے گھر پہ نہیں گیا یا جاب کی خاطر کراچی میں، آپ تھوڑی سی سے بات کریں. میں نے کہا کیوں؟ اور بھائی نہیں، اکیلا ہے اور اس کی اتنی تنخواہیں ہیں کہ وہ اکاؤنٹ سے نکالتا ہی نہیں. کیا جاب کرتا ہے اور ماں باپ کو نہیں بھیجتا. ماں باپ فون کر کے دوسرے تیسرے کے اگر رشتے دار کو میرے بچے سے بات کراؤ، اگر بھائی ہم بزی، میں بہت مصروف ہوں تو بولا ان کا نہیں کرو. بوڑھے ماں باپ، اس میں سے ماں یا باپ تو معصوم کو بیماری میں بھی الگ کیا اسے کیا. کتنے قصے ہیں ایسے. اسی دفعہ حدیث بیان کی کہ بندہ جتنے جرائم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبر تک یا قیامت تک ڈھیل دے دیتا ہے. ہر جرم کی سزا اللہ نہیں دیتا، لیکن ماں باپ کو جو ستاتا ہے مرنے سے پہلے وہ پکڑا جاتا. دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک بستی، اس کے بعد ایک شخص تو اس کا بیٹا نشڑتے ہوئے گھر سے باہر نکالا اور آدھی گلی تک گیا. اس نے کہا بس یہی چھوڑ دو. اس نے کہا پہلے بتا دیتے، گھر کے اندر ہی بھی باہر ہی نہیں کرتا. کہ میں نے اپنے باپ کو گھسڑ کے نہیں کرنا. ماں باپ کو ستانے والے کو سزا نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص کی شادی ہوئی، اب بہو آتی ہے، حالانکہ پسند بھی ماں باپ کر کے لاتے تھے، بہو کہتے ان کو نکالنا. تو اس نے کہا کہ میں رہوں گی یہ رہے. کہا اچھا ایسا تو اچھے کپڑے پہناؤ اور ان کو گھمانے کا بہانہ کرو، پھر بھی آنا. تو گھمانے کا بہانہ کیا اور عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک پل کے پاس لے گئے، نیچے پانی مانگا. اس نے کوئی آپ کی خواہش ہو تو بتاؤ کہ بیٹا تم کو مجھے گھمانے لایا تھا. کہ گھمانے نہیں، آپ کو ڈبانے لایا. کبھی ایسا نہیں یہاں نہیں غرق کرو مجھے، تھوڑا آگے جا کے غرق کرو وہ سامنے. کہ یہاں بھی پانی وہاں بھی پانی. کا میں نے اپنے باپ کو وہی پھینکا. عدل و انصاف فقط حشر میں موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ ہر گناہ کی اللہ پاک ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا کرے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان سے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ میرے ماں باپ پر دونوں پر رحم نازل فرما، اپنی مہربانیاں نازل فرما، آسانیاں عطا فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا تھا تو میری کیسے پرورش ماں باپ نے کی، اے اللہ مجھے ایسے ہی ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں. عالم العرفان کی درست قرآن میں لکھا کیا اللہ پاک نے بتایا تمہارے دلوں میں جو میں جانتا ہوں. اخلاص ہے یا نمائش اور پبلسٹی ہے، کون جانتا ہے؟ ایمان ہے یا نفاق ہے؟ نفاق کہتے ہیں دل میں کچھ باہر کچھ، دل میں کفر ہو اور باہر ایمان کی باتیں، اندر سے بے ایمان ہو. کون جانتا ہے؟ اندر میں نیکی تقویٰ ہے یا اندر میں گناہوں کا جذبہ ہے؟ کون جانتا ہے؟ اندر میں اچھا گمان ہے یا لوگوں کے ساتھ بد گمان ہے؟ کون جانتا ہے؟ اندر میں فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے؟ کون جانتا ہے؟ اور عجیب بات، رب کو ماں باپ کی بات فوراً یہ بات آئے جو تمہارے دلوں میں اللہ خود جانتا ہے. ماں باپ کی خدمت جو تم بہت زیادہ کرتے ہو، کیا مقصد ہے؟ دکان آپ کے نام پہ کرتے، ایک چھوٹی کوٹھی، کاٹیج، مکان، کوئی بنگلہ آپ کے نام پہ کر دیں، یا جناب کوئی دکان کا حصہ، کاروبار کا حصہ آپ کے نام پہ کر دیں. اس کے لیے وصیت نامہ جیب میں دے کے کئی لوگ پہلے سے تیار رکھتے ہیں کہ بھائی انگوٹھا لگوانے باقی بس میں لکھا ہوا ہے. غلط کیا ہم سے کون جانتا ہے؟ حضرت شیخ نے لکھا ایک آدمی کے 4 لڑکے تھے، باپ بہت بیمار ہو. کون بیمار ہو؟ والد صاحب بیمار ہو گئے. ایک بھائی نے کہا
چلو آپس میں ہم معاہدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم خدمت کریں گے، وراثت میں کچھ نہیں دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں خدمت بھی کروں گا، وراثت میں سے کچھ نہیں دوں گا، تم سب کچھ لے لینا۔ تو تین بھائی کہنے کہ ہاں ہم اس پہ راضی ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں بھائیوں کو اس نے الگ کر دیا، خوب باپ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت انتخاب ہو۔ اب وراثت کا وقت آیا، اس نے بات کھڑے کر لی۔ تینوں بچوں کو باغ بھی مل گیا، کاروبار بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، اور اس کو کچھ نہیں۔ اب جب گھر پہنچا تو اس کو سب سے زیادہ سبق کون سنائے گی؟ بولو بھائی، بیوی سنائے گی کہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند، مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں، اتنی خدمت کی اور اپنا حصہ بھی چھوڑ کے آیا۔ سمجھ لو اللہ برکت کا خدمت کا صلہ کرے گا دنیا۔ چنانچہ ایک دن وہ سویا، خدمت کرنے والا بچہ آپ نے دیکھتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بلا جگہ 100 روپے پڑے، 100 دینار ہے، 100 اشرفیہ، اٹھا لو۔ اس نے کہا برکت ہے اس میں، کہا برکت تو نہیں، کہا پھر مجھے نہیں چاہیے۔ چنانچہ صبح اٹھ کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے، 100 اشرفیہ ہیں، سونے کے سکے کو اشرفی کہتے ہیں۔ اے بھائی کیا کہتے ہیں؟ سونے کے اشرفی کو دینار کہتے ہیں۔ تو 100 بیوی سے کہا، بیوی نے کہا چلو چلتے جلدی سے اٹھا لیتے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اس میں برکت نہیں ہے، تو برکت جس میں نہیں ہے تو میں وہ نہیں دوں گا۔ بہت غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر اس نے خواب دیکھا، خواب میں کوئی کہتا فلاں جگہ 10 روپے رکھیں، وہ لے لو، کا برکت ہے۔ خواب میں پوچھ رہا ہے، تو آدمی نے کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح پھر بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے 10 روپے، سونے کے سکے، دینار ہے 10 دینار۔ چلو چلتے، بیوی نے کہا نہیں جاتے، اس میں برکت نہیں۔ وہ ناراض ہو گئے، کہا میں نہیں چلی جاتی، مجھے ایسے بھوکا مار دو۔ اس نے کہا دیکھو صبر کا پھل میٹھا اور اچھا ہوتا ہے، تم صبر کرو۔ چنانچہ تیسری دفعہ جب خواب دیکھا تو کسی نے کہا 1 روپیہ کہیں پڑا ہوا ہے اور اس میں بڑی برکت ہے، اٹھا لو۔ جناب گھر میں تو کھاتا تھا، 1 روپیہ لیا وہاں سے۔ اس نے کہا چلو گھر پہ کچھ لے کے جاتے ہیں، تو فش لے کے جائے۔ فش کس کو کہتے ہیں؟ چکن، اچھا مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی لے کر چلے۔ مچھلی جب کاٹی تو اس میں سے 2 ہیرے نکلی۔ بسم اللہ پڑھ کے کاٹی، مچھلی کھائی، پکائی۔ کہا ہمارے ہاں جو بادشاہ وقت ہے وہ بڑا شوقین ہے ہیروں کا، موتیوں کا، ایک ہیرا لے کر۔ تو بادشاہ نے ہیرا دیکھ کر کہا کہ یہ تو بڑا قیمتی ہے۔ وزیر سے مشورہ کیا، وزیر نے کہا کہ ایسا ہیرا کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہو، آپ یہ لے سے لے لیا۔ 60 اونٹ بمائے راشن کے لاد کے اس کو دے دی۔ اب جگہ بھی نہیں تھی رکھنے کی، اس نے پہلے جگہ خریدی، وہاں 60 اونٹ۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بادشاہ کا ایلچی آیا، سفیر آیا، دروازہ بجایا اور کہنے لگا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا۔ خیریت کا بادشاہ کو میں نے کہا کہ اگر ایک ہیرا آپ کے پاس ہوا، دوسرا ہیرا کسی اور کے پاس ہوا تو سب برابر ہو جائیں گے، آپ تو بڑے نہیں ہوئے، تو دوسرا ہیرا بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے، تو جوڑی ہوتی کہاں ہے؟ تو اب میں اپنی قیمت لگاؤں۔ تو چنانچہ اس نے 90 اونٹ مانگے۔ کتنے؟ 90 اونٹ مانگے، راشن سے لدے لگائے۔ تو 60 اور 90 کتنے ہو گئے؟ 160 کے 150 اور 90 والے 10 روپے یہاں کر دو نا، 100 ہو گئے، 50 ہو گئے، 150 ہو گئے۔ 150 اونٹ اور راشن کے اس میں میں تقسیم کیا۔ بیوی سے کہنے لگا دیکھو باپ کی خدمت کا صلہ اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں اللہ جاتا ہے۔ تو کون نیت کرتا ہے ماں باپ کو کبھی نہیں ستائیں گے، ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی، فرماتے کہ میری ماں
مشرکہ تھی. میرے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں ان کو طلاق دے دی. وہ آئی مدینہ منورہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماء کی بہن ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیٹی ہے اور سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے. مزکہ مطہرہ ان کا لقب ہے. کہنے لگی کہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہے لیکن ہے مشرکہ, میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی امتی اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, پلاؤ پلاؤ, کپڑا دو, بستر دو, جب جانے لگی تو ہدیہ بھی دو, کرایہ دو. مشرک ہے, مشرکہ ہے لیکن اس کے ساتھ خیال کرنے کا ہوگا. اب میں اپنے اکابر کا واقعہ سنا کے رہا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا. پورا خاندان سکھ تھا, سکھ گردواروں کو ماننے والے سکھ تھے جو اپنا مذہب نہیں بدلتے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, ان کے پاس رہے, پھر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور وقت کے بہت بڑے عالم با عمل بنے. سبحان اللہ. ان کی والدہ آخر تک سکھ رہی. کیا رہی؟ جب یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے, کون؟ ماں غازی دیوبند, تھوڑی نام یاد آئے گا. مولانا عبید اللہ سندھی. کون بھائی؟ دیکھو بولتے رہتے تو حاضر نہیں تھے. ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خطیب صاحب بولتے رہتے ہیں, لوگ جھکتے رہتے ہیں, پھر گھوم جاتے ہیں, سو بھی جاتے ہیں. لیکن جب بلواتے ہیں تو سب کیا ہو جاتے ہیں, ایبسنٹ یا پریزنٹ. ہمارا تو دماغ ہے نا, باہر بھی کوئی لے جاتا ہے. کون؟ وہ چھپا ہوا ہے. انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ فرماتے ہیں وہ اس کا قبیلہ آپ کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے لیکن میں اور آپ اس کو نہیں دیکھتے. کون؟ شیطان. دیکھو اذان سے بھاگتا ہے لیکن نماز سے شیطان, درس سے قرآن سے نہیں بھاگتا. وہ آ کے یہاں بیٹھے بیٹھے درس ختم ہوگا نماز سے نہیں دیکھی, درس ختم ہوگا نماز سے نہیں دیکھی. سیٹرڈے نائٹ ہے, سنڈے نائٹ ہے, آج چاول بنے, آج پتا چیز ہے, پتا نہیں چیز لے کے جانے نہیں, صبح کا ناشتہ لینا. تب یہاں عبید اللہ سندھی یاد نہیں گے تو کون پہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو دین پور لیا ہے. پنجاب میں ایک جگہ ہے دین پور شریف, وہ حافظوں کا وہ علاقہ ہے اور دین پور شریف قبرستان بھی ہے. ہمارے بنوری ٹاؤن کے رئیس دارالفتہ کے بڑے آدمی, رئیس مطلب پیسے والا نہیں, جو سب کا سرپرست ہوتا ہے اس کو رئیس کہتے ہیں. اردو میں تو بڑا رئیس آگے بڑے پیسے والے, تو وہ ذمہ دار تھے, سب کے بڑے تھے. ان کو جب شہید کر دیا تو ان کی تجویز بھی دین کو شہید. آپ وہاں جائیے, اللہ پاک توفیق دے. کیا عجیب اللہ والوں کی خبر وہاں سب نے خوب خدمت کی. جو دین پور شریف میں اپنی والدہ کو لے آئے, کون؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ. اب دیکھیے خدمت کیسے ہو رہی ہے. ماں کی خدمت کر رہی ہے, ماں باتیں سناتی ہے, ماں ناراض ہو جاتی ہے. بچے کو عالم ہے بچہ بھی کہ اب تو مولانا ہے, وہ بہت بڑا مفسر ہے, کئی لوگوں کا پیر مرشد ہے, لیکن ماں باپ ماں کو سنا رہی ہے. اور لیکن خدمت میں کوئی فرق ہے. ہم تو اگر ناراض ہو جائیں تو جا بیٹا تھوڑا دھنیا کو دے دے, نہیں جاتا آپ نے تھوڑا سا نہیں کیا, پھر انسلٹ کی ہے, نہیں تھا غلط کیا سیکھ رہا ہے. خدمت میں کوئی فرق نہیں تھا, بلکہ لکھا کہ انہوں نے ایک دفعہ والدہ نے پٹائی کی عالم بننے کے بعد, لیکن گھر سے نہیں نکالا, خدمت کر. کہنے لگی میں مشرکہ ہوں, میں سکھ ہوں, مجھے گائے دینی ہے, پیسے نہیں ہے. تو کہیں سے پیسے کر کے گائے خرید کے ماں کو دے دی تاکہ ماں پریشان. سبحان اللہ. آپ کابل میں تھے اور ماں کا انتقال ہوا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. وہ سکھ ہے, شرک میں مبتلا ہے, لیکن ماں کی خدمت موت تک کرتے, بہت نیت کرتا ہے انشاءاللہ. بس جن کے دنیا سے چلے گئے ان کا بھی راستہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا من زار ابواہ یوم الجمعہ, جو ماں باپ کی قبر پر زیارت کے لیے جائے جمعے کے لیے, اور اس نے زندگی میں ان کی خدمت جہالت تھی, نادانی تھی, کسی نے بتایا نہیں تھا,
کتب بارا یوم القیامہ، ہر جمعے کو جائے سلام کرے باپ ہے تو السلام علیک یا ابی، کیا کہیں گے؟ اور اگر ماں قبر میں ہے تو کہیں گے السلام علیک یا امی، کیا کہیں گے؟ السلام علیک یا امی۔ امی کہتے ہیں اردو میں، عربی میں امی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یغفر اللہ لی ولکی، اللہ آپ کی میری مغفرت فرمائے۔ پھر جو آپ کو قرآن پاک کا حصہ یاد ہے وہ پڑھ دیا اور اللہ سے کہہ دی گئے اس کا ثواب میری ماں یا باپ نے دونوں کو پہنچا۔ جو یہ ہر جمعے کو کرتا رہے گا اور زندگی میں خدمت نہیں کر سکا نا، کتب بارا یوم القیامہ، اللہ قیامت میں اس کو فرما بردار ہوگا۔ دیکھو دین کتنا آسان ہے، آپ کسی کوتاہی ہو گئی ابھی نہیں دنیا سے چلے گئے تو راستہ رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی چاہے کہ میں اس راستے پر آ جاؤں تو اللہ نے اس لیے راستہ رکھا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن جاؤ، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرو، صالحین تم نیکی کے راستے پر آ جاؤ۔ کیا ترجمہ؟ نیکی کے راستے پر آ جاؤ، یعنی سر سے پیر تک ہم سے نیکی سرزد ہو، کیا ہو؟ برائی نہ ہو۔ وَإِنَّهُ بے شک شان یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کان للأوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کو تو بہت زیادہ بخشتا۔ 22واں پارہ سورہ صاد، اللہ پاک فرماتے ہیں انہ اواب، حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ سورہ صاد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں نعم العبد انہ اواب، بڑے اچھے آدمی تھے۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کو سوچنا، اللہ سے دل میں باتیں کرنا، اللہ کو اپنی تکلیف بتانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، اور اللہ ہی سے ہوا ہے، اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ ہی سے ہوگا۔ پھر میں درس کر رہا ہوں، ہم درس میں بیٹھے ہیں، یہ کون کروا ہے؟ بس یہ ہوا، یہ رجوع ہے۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میں نماز پڑھاتے اگر کہوں یہ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ وہی چپ کرا دے۔ اللہ کہہ رہا ہوں میں نے قصہ بتایا تھا کہ شبینے میں 3 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، رمضان کے ہاتھوں 10 پارے پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا سارا قرآن میں پڑھو، کوثر مسجد ہے ساحوال میں، تو جب وہ قرآن پڑھتے رہے تو 29 پارے تک کوئی غلطی نہیں، اما پارے میں بھی تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ اتنا آتینا پڑھ رہے تھے، پڑھتا میرے جیسا کوئی ساحوال کا پاکستان میں بھی حافظ نہیں ہوگا، ایک غلطی میری نہیں آئی۔ اتنا آتینا میں گاڑی بند ہو گئی، کیا ہوئے؟ کون سی ٹرین؟ کون سی گاڑی بند؟ یہ جو زبان اللہ چلا رہے تھے، یہ کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ۔ وہ تو اتنا آتینا کل کوثر کے بعد پڑھ ہی نہیں سکے۔ سارے لوگ حیران ہیں، جلدی سے ایک نے رکعت باندھی، ظاہر نماز میں آپ کو لقمہ دینا چاہیے، رکعت باندھی اور اس نے کہا فصلی لربک، کون پڑھاتا ہے؟ اللہ پڑھاتا ہے۔ تو جہاں آدمی نے اللہ کو چھوڑ کے کہا میں آئیے، وہاں اس کا کام خراب ہو۔ اس کے بعد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ذمہ دار تھے، ان کے سارے بیٹے بچے حافظ، عالم، مفتی، بلکہ مدرسوں کے معتمد بڑے بڑے خطیب پاکستان ہیں۔ ابھی کراچی کی بات بتا رہا ہوں، بھائی حکیم صاحب کہہ رہے تھے میں نے 40 منٹ بات کی، 35 منٹ، میری بات کا خلاصہ یہی ہے زندگی یوں گزارو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ دنیا میں جھگڑا کس کا ہے؟ میں اور میرا۔ کس کا جھگڑا ہے؟ میں اور میرا۔ تو بس یوں زندگی گزارو، میں کچھ نہیں، میرا، میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیا کہو؟ کوئی بات، جھگڑے کیا ہو گئے ختم، کوئی غلطی ہو جائے آپ بڑے ہو تو جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو۔ اور اگر دروازہ آپ نے کھولا، اس نے کھولا آ جاؤ تو لوگ کہیں گے راجہ چیزوں تماشا بہو آؤ میچ لگاؤ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ غلط کیا ہو؟ صحیح کیا ہے؟ تو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ اواب کہتے ہیں متوجہ ہونا، کیا ہونا؟ پر چلتے پھرتے وقت مجھے پیاس لگی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ پانی رکھا پی لو، مجھے پیاس لگی پانی پیا۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند، کیا ہے؟ بڑا پسند ہے۔ تو یہ ہے رجوع کرنا، یعنی اللہ کو بھولتا نہیں۔ سورۃ ہود 12واں پارہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام لحلیم الاوواہ منیب، بہت زیادہ بردبار تھے، اواہ نرم دل تھے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ علیہ السلام نے
چاش کے وقت پہ دیکھا 8-10 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا صلاۃ الاوابین حین ترقد الفصال، یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاش کی نماز وہی پڑھتا ہے، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث میں ٹائم بھی بتا ہے، حین ترقد الفصال، یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اٹھنی کے بچے ریت پر کھڑے ہوں تو ریت کی گرمی ان کو پیروں میں محسوس ہو، پاؤں میں محسوس ہو، تو سمجھ لیجیے کس کا وقت شروع ہو گیا؟ چاش کا۔ سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے، عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ کافی لوگ اشکال کرتے ہیں یہ تو ہے، آپ کہاں سے لے آئے؟ تو مسئلہ تو سنا نہیں، حدیث سنی، بچے کے پیچھے لگے۔ ضحیٰ کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے؟ چاش کی نماز۔ کیا بھائی؟ تو کم سے کم 2 رکعت ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے اکثر 4 پڑھی ہے، فتح مکہ کے وقت آپ نے 8 رکعتیں پڑھی۔ کتنی؟ 9-10 بجے، 9 بجے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 360 جو جوڑ ہے، اور دیکھا کہ راتوں میں صحیح سویا اور صبح اللہ نے سب کچھ صحیح رکھا ہے تو سب پہ صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نے صدقہ دے نہیں سکتے، اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں، یہ پیسے تو ہے نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جو چاش کی نماز پڑھتا ہے تو 360 جوڑ کا صدقہ دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے خوب روزی روٹی ملے اور میں محتاج نہ ہوں، وہ چاش کی نماز کی پابندی۔ دل کا صلاۃ الاوابین، یہ وہی پڑھے گا جو اللہ کی طرف کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، اور نیت کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا جو مغرب کی بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہوگا دین کی، فرشتے اس کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ ایک روایت، دوسری روایت میں فرمایا 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے 2، اور تیسری روایت فرمایا بنیا لہو بیتن فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے بہت بڑا مکان تعمیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔